السلام علیکم، آداب اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف ہند 28۔ ابھی ہم بات کریں گے 5 پرسنالٹیز کی، 2 ڈیڈ 3 لیونگ، جن کی باتوں کو سن کے اور جن کے زندگی کو دیکھ کے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلامک پرسنالٹیز بہت سی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور بھی بہت سے بزرگ ہیں، غازی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، فقہا ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں۔ سب کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو انہی سلسلے میں 2 پرسنالٹیز جو پہلے گزری ہیں، ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جب ان کا انتقال کا وقت تھا اور ان کے جو طلبہ تھے وہ ان کو کلمہ پڑھا رہے تھے کہ اب کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بول رہے تھے لا، مطلب نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اور ویسے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر انہی میں سے کسی ایک طلبہ کی خواب میں زیارت ہوئی، انہی میں سے کسی ایک طلبہ کو ان کی خواب میں زیارت ہوئی، تو وہ طلبہ پوچھیں کہ آخری وقت میں ہم لوگ آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، آپ بول رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ایسا کیا ہوا تھا اس ٹائم یا کیا ماجرا تھا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ اس وقت میرے پاس شیطان آیا تھا اور بول رہا تھا کہ احمد، تمہیں تمہارا علم بچا لیا، تم کامیاب ہو گئے، تم بچ گئے، تم اللہ کو پہچان لیے، اور تم ایمان کی حالت میں تمہاری موت ہو گئی۔ تو وہ اس وقت بول رہے تھے لا، مطلب نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب تک موت کا فرشتہ کسی مسلم کو نہیں دکھتا ہے تب تک شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک واقعہ جس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے مفتی ہیں، کتنے قبولیت والے انسان ہیں، لیکن آخری وقت آپ کا کیسا گزرا وہ زیادہ معنی رکھتا ہے آخرت کے لیے۔ جنت میں جائیے گا یا جہنم میں جائیے گا، وہ اس کے لیے۔ اور ایک واقعہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو شیطان آیا جبریل علیہ السلام کی شکل میں۔ وہ بولا کہ میں جبریل ہوں اور آپ پہ نماز معاف ہو گیا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ جب نبیوں پہ نماز معاف نہیں ہوا، صحابہ پہ نماز معاف نہیں ہوا، تو مجھ جیسے گنہگار پہ نماز کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو پھر شیطان ایک اور داؤ کھیلا اور بولا کہ قادر، تمہیں تمہارا علم بچا لیا۔ تو قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت تھی، تو وہ جواب دیے کہ مجھے میرا علم نہیں، اللہ کی رحمت بچائی ہے، اور اللہ کی رحمت ہی مجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ مجھے میرا علم یا مجھے میری عبادت جنت میں مجھے نہیں لے کے جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی رحمت لے کے جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اور اللہ کی رحمت کو ہی ساری چیزیں ماننا ہے۔ علم اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، عبادت کر پا رہے ہیں ہم، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہے جو نیک کام کر رہے ہیں۔ اور 3 پرسنالٹیز جو ابھی ہیں، اللہ ان کو قبول کرے، آخری وقت کو ان کے قبول کرے۔ ایک پور ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، ان کا ایک بیان ہے 3 طرح کی زندگی۔ ایک کافر کی زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کے بغیر گزرتا ہے، ایک مومن کی زندگی جس کا پورا زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ گزرتا ہے، ایک مجھ جیسے گنہگار کی زندگی جو اللہ کی رحمت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گیا، لیکن ابھی کہیں نہ کہیں نفس کا غلام ہے، کبھی گناہ بھی کر لیتا ہے، کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی کوئی غلط کام بھی کر لیتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ مومن والی زندگی میں ہم اپنے آپ کو لے کے جا سکیں۔ اس ٹاپک پہ ایک بیان ہے مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کا، تو وہ ریپیٹیڈ وے میں سنتے ہیں، جو بہت موٹیویٹ کرتا ہے میرے کو۔ اور ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، وہ ایک حدیث کا تشریح کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم دیکھو دنیا میں لوگ
اپنی رائے کو مقدم سمجھے، خود کو بقرات سمجھے کہ میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور اپنے نفس کو غلام اپنے آپ کو نفس کا غلام بنا چکے ہیں، اور کوئی کسی کی اچھی بات سننے کو تیار نہ ہو، تو اس وقت میں لوگوں کو تربیت دینے سے پہلے دینا چھوڑ کے خود کی تربیت پہ دھیان دو کہ میرے سے کتنے وقت کی نماز قضا ہوئی ہے، میں پیسہ کما رہا ہوں تو حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں، میرے سے کتنے بار نظر کی حفاظت ہو رہی ہے، کتنے بار بد نظری ہو رہی ہے۔ تم اپنا انالائسس کرو، لوگوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اور اللہ کی سنت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اگر سے ہم سدھر گئے تو میرے وجہ سے، مجھے دیکھ کے، میرے بولنے سے نہیں، مجھے دیکھ کے ہی میرے آس پاس کے لوگ سدھر جائیں گے۔ تو اپنی فکر کرنی ہے کہ میرے سے کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کتنی فرض واجبات پوری ہو رہی ہیں، میرے سے کب نظر کی حفاظت ہو رہی ہے، کب بد نظری ہو رہی ہے، میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے میں کما رہا ہوں، میں اپنے پڑوسی کا اہتمام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اپنا انالائسس کریں۔ اس ٹاپک پہ ایک بیان ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو بہت موٹیویٹ کرتا ہے میرے کو، اس کو بھی ریپیٹڈ ہوئے میں سنتا ہوں۔ اینڈ ایک مولانا سعد صاحب کا بیان ہے نماز کی اہمیت کو لے کے، کہ ہم صرف تبلیغ میں نہ لگے، تبلیغ کا مقصد ہے عبادت میں خلوص پیدا کرنا، تو نماز کی اہمیت کو سمجھے اور عبادت میں خالص اللہ کے لیے جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کرے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ، نماز کے شوق و ذوق کے ساتھ جو بھی کام کرے وہ کام کرے۔ تو یہ 5 پرسنالٹیز ہیں، 5 واقعات ہیں، 2 واقعات ہیں، 3 بیان ہیں، جس کے ارد گرد جو ریپیٹڈ وے میں میرے دماغ میں چلتی رہتی ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ دس ویڈیو، اور میں وہ 3 جو بیان ہیں اس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں رکھ دوں گا، آپ اس بیان کو سن سکتے ہیں۔ ایک پرجے فقار نقشبندی صاحب کا بیان ہے، ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان ہے، ایک مولانا سعد صاحب کا بیان ہے، اور 2 واقعات جو ہیں، ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور ایک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اس کا سمری یہ ہے کہ آخری وقت تک ہم کو نفس کے غلامی سے، شیطان کے غلامی سے اور انسان کے غلامی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کے واقعات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم عبادت کریں، لیکن گھمنڈ میں نہ آئے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے رحمت کے تابع رکھ کے زندگی گزاریں۔ جو بھی ہمیں چیز مل رہی ہے وہ اللہ کے رحمت کے کھاتے میں ڈالے، اپنے آپ کو ایگوئسٹک نہ بنائیں۔ اس کو ہم اپنے آپ کو انا سے بچائے، تکبر سے بچائے، اور اللہ کی رحمت کے کھاتے میں ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، جو بھی بچے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے کھاتے میں اس کو ڈالیں۔ تھینک یو۔